نماز شروع کر دی، نفلی نماز۔ نماز کے دوران دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا اور آ کر ان کو لگا اور اس سے خون کا فوارہ بھی جاری ہوا، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی بلکہ نماز جاری رکھی یہاں تک کہ نماز کی۔ اس وقت تک ان کو شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان کے اوپر ایسا غلبہ طاری تھا کہ بعد میں ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی، تو کہا کہ میں نے ایک سورت شروع کر دی تھی قرآن کریم کی اور اس میں ایسا لطف آ رہا تھا کہ اس کے طرف اس کو مجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہا۔ خشوع کا، صحابہ کرام کے خشوع کا یہ عالم تھا۔ تو بعض مرتبہ دل میں خیال ہوتا ہے کہ بھئی وہ درجے کا خشوع تو ہم کبھی زندگی بھر پیدا نہیں کر سکتے، تو اس سے مایوسی ہونے لگتی ہے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں فرماتا، لہذا بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ خشوع کا ادنا درجہ ہر مسلمان کے لیے یہ ہے جس کی اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نماز میں ان الفاظ کی طرف دھیان کرے جو وہ زبان سے نکال رہا ہے، اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی اور خیال آ جائے تو وہ معاف ہے، پھر دوبارہ جب تنبہ ہو دوبارہ ان الفاظ کی طرف آ جائے۔ ساری نماز میں اگر یہ بھی کرتا رہے کہ خیال بھٹک رہا ہے پھر آ رہا ہے، بھٹک رہا ہے پھر آ رہا ہے، تو بھی انشاءاللہ اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خشوع کے اندر لکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس سے خشوع میں لکھی جانے کی امید۔ اور بھائی دوسری بات یہ بھی ہے کہ نماز جس طرح بھی پڑھنے کی توفیق ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ہو گئی، چلو دل کہیں دماغ کہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی، یہ بھی کوئی کم نعمت نہیں۔ کتنے ہیں جن کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی، کتنے ہیں جن کو اس کا بھی موقع نہیں ملتا۔ تو اس واسطے اس کی ناقدری بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بھی پڑھوا دی، چاہے دل دماغ کہیں اور بھٹک رہا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ادا کرنے کی توفیق دے دی، اس پر پہلے شکر ادا کرو۔ کسی نے کہا ہے کہ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت ہے، وہ سجدہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے چوکٹ سے آستانے سے ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ جس طرح بھی پڑھنے کی توفیق ہو جائے اس پر شکر ادا کرو، اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار یہ آدمی کرتا چلا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے۔ میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں کیا بتاؤں، نمازیں کیا پڑھتا ہوں، ٹکریں مارتا ہوں۔ اور اب یہ دوسرا رکوع ان منافقین کے بیان میں ہے جن کی حالت یہ تھی کہ وہ دعوت تو یہی کرتے تھے کہ ہم بھی اسلام لائے ہوئے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ان منافقین کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع کی 13 آیتوں میں فرمایا ہے، کیونکہ منافقین کا یہ بیان سورہ بقرہ کی 8ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے اور اس کا اختتام 20ویں آیت پر ہوا ہے۔ ان 13 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے مختلف حالات بیان فرمائے ہیں، اور اگر ان آیات کے اوپر اچھی طرح غور کیا جائے تو یہ بات واضح نظر آنے لگتی ہے کہ اس میں منافقین کی مختلف قسموں کا ذکر ہے، کیونکہ منافقین کی ایک قدر مشترک تو یہ تھی کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن حقیقت میں مومن نہیں تھے، لیکن ان منافقین کے حالات مختلف تھے۔ بعض تو وہ تھے کہ جو بالکل 100% دھوکہ دینے کے لیے زبان سے ایمان لانے کا اقرار کرتے تھے لیکن حقیقت میں مومن نہیں تھے،
اور دل سے وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرتے رہتے تھے۔ اور بعض منافق ایسے بھی تھے کہ جو حقیقت میں ایک غلط فہمی میں مبتلا یہ تھے کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی سمجھوتا ممکن ہے، کوئی مصالحت ممکن ہے، اس کی بھی کوشش بعض لوگ کرتے تھے کہ ہم اپنے دین پر، پرانے دین پر قائم رہیں۔ اور یہ زیادہ تر یہودی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ پرانے دین پر ہم قائم رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہم اس طرح کا کہ صلح کر لیں کہ تم بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک، ہم اپنے طریقے پر رہیں اور تم اپنے طریقے پر رہو۔ ان کو بھی منافقین ہی کی فہرست میں اس لیے شمار کیا گیا ہے کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے، کیونکہ نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کسی بھی شخص کا ایمان کا دعویٰ قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر یہ کہتے تھے ہم کو بھی مومنوں میں شمار کیا جائے۔ تیسری قسم وہ بھی تھی کہ یہ مذبذب قسم کے لوگ تھے۔ یہ مختلف قسمیں ہیں منافقین کی، تو یہ مختلف قسمیں ہیں منافقین کی جن کا ذکر اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو اس رکوع کو ہم 3 حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ان منافقین سے متعلق ہے جو کھلم کھلا منافق تھے، یعنی کھلم کھلا منافق ہونے کا معنی یہ کہ ان کے دل میں ایمان تھا ہی نہیں، اور وہ محض دھوکہ دینے کی خاطر، مسلمانوں سے کچھ مفادات حاصل کرنے کی خاطر وہ اسلام کا یا ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ پھر دوسرا گروہ، پھر اس کے بعد اس کا ذکر ہے، اس کے بارے میں نے عرض کیا کہ جس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہوں جو حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا کرنے والے ہیں۔ اور تیسرا حصہ اس رکوع کا ان منافقوں کی ایک تمثیل بیان کرنے پر مشتمل ہے، یعنی ان کی ایک مثال دی گئی، مثال سے ان کی کیفیت کو سمجھایا گیا ہے۔ تو اس رکوع کو میں 3 حصوں پر منقسم کر کے اللہ تعالیٰ کے نام پر تلاوت کرتا ہوں، اور ہر حصے کی الگ تفسیر اور تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ یہ اس رکوع کی پہلی 3 آیتیں ہیں، اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ ایمان لانے یا مومن ہونے کا اقرار کرتا تھا اور یہ دعویٰ کرتا تھا اور یہ دکھانے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ مسلمانوں میں اور مومنوں میں شامل ہے، لیکن حقیقت میں دل میں اس کے ایمان کا کوئی شائبہ نہیں تھا، مقصود صرف دھوکہ دینا تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں فرمایا ہے، اور ان کے اس طرز عمل کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے مسلمانوں کو تو ہو سکتا ہے دھوکہ دے سکیں، کیونکہ وہ ان کے ظاہری طرز عمل کو دیکھ کر ان کو مسلمان سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا تو اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر خود اپنے آپ کو، اور
ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے. یعنی جو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے, کچھ ہیلا بہانہ کر کے, غلط طریقے سے اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی, تو اس میں ایک اس بات کا سبق دیا گیا ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے اس شریعت کے حکم کی تعمیل یوں کا توں کرنا ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں دھوکہ دے دوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے دوں, کوئی ایسا ہیلا بہانہ اختیار کروں کہ جس کے نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ وہ دیکھنے میں ایسا بھی لگے کہ اس کی نافرمانی نہیں کی گئی, تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے مرادف ہے, اور اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا. اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ حقیقت میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوگا. پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بیماری کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں روگ ہے, یعنی ایک بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری میں اور اضافہ کر دیا ہے. یہ کیا مرض ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا, اور یہ جو آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے, تو اس اضافے کا کیا مطلب ہے, اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیے کہ مرض بیماری کو کہتے ہیں, اور بیماری جس طرح انسان کے جسم کو لاحق ہوتی ہے, کبھی بخار آ گیا, کبھی کوئی اور درد کھڑا ہو گیا, اسی طرح انسان کی روح کو بھی کچھ بیماریاں لگ جاتی ہیں, اور دل کو بھی, دل سے مراد دل کی جو مخفی طاقتیں ہیں یا دل کے جو مخفی جذبات ہیں, دل کے جو مخفی محرکات ہیں, ان محرکات اور ان میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی جو فیصلے کرتا ہے وہ اس غلط بیماری کے بنیاد پر کرتا ہے. اس میں روحانی بیماری میں سب سے بڑی بیماری تو اللہ بچائے کفر ہے اور معصیت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا, جس نے اس کے اوپر نعمتیں نچھاور کی, جس نے بے شمار نعمتوں میں اس کو پالا پوسا, اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے ساتھ کفر کا معاملہ کرنا, یہ سب سے بڑی روحانی بیماری ہے. اور حسد کا یہاں پر تعلق یہ ہے کہ منافقین جو تھے وہ اکثر و بیشتر یہودی تھے, یعنی اصلاً یہودی تھے, اور مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اسلام لانے کا دعویٰ کرتے تھے. زبان سے تو دعویٰ بے شک کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن دل سے ایمان لانے کو تیار اس لیے نہیں تھے کہ ان کے دلوں میں حسد تھا, اور حسد وہ تھا جس کا ذکر پہلے بھی کیا گیا کہ در حقیقت اب تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے تھے وہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے تھے, بنی اسرائیل میں سے تھے, اور یہودی بھی سارے بنی اسرائیل میں سے ہوتے تھے. تو ان کو یہ توقع تھی کہ آخری زمانے کے پیغمبر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے آئیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے آخری پیغمبر کو بھیجنے کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو ان کو یہ حسد ہو گیا. حسد یہ ہو گیا کہ بنو اسماعیل کے لوگ سبقت لے گئے ہم پر, اور ان میں سے نبی پیدا ہو گئے, ان میں سے پیغمبر آ گئے. تو اس حسد کی وجہ سے بھی انہوں نے مخالفت پر کمر باندھی ہوئی تھی. تو کسی ڈر کی وجہ سے, کسی خوف کی وجہ سے, کسی مصلحت کی وجہ سے زبان سے تو کہہ دیتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے, لیکن دل میں وہی حسد چھپا ہوا تھا. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو کوئی زخم پہنچے, کوئی تکلیف پہنچے. اگر مسلمانوں کو کوئی خوشی کا واقعہ پیش آتا یا کوئی ان کو کامیابی حاصل ہوتی تو اس سے ان کا دل دکھتا تھا, اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تو اندر اندر یہ لوگ خوش ہوتے تھے. یہ جو حسد کی بیماری ہے
اس کی طرف بھی اس آیت کریمہ میں اشارہ